السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ یہ عام سیشنز اور ہمارے یہ سیشن میں ایسا یہ ایک فیملی گیدرنگ ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ جیسا سب لوگ ایک دوسرے سے سلام علیک کرتے ہیں، ملتے ہیں، بات چیت بھی کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمارا لیسن بھی شامل کر لیتے ہیں، تو دونوں لحاظ سے چلتا ہے کہ ایک فیملی گیدرنگ بھی ہے اور پھر یہ قرآن کی کلاس بھی چل رہی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ ہاں، آج سورہ الانبیاء ہے، سورہ نمبر 21 ہے، یہ ہم سلسلہ چل رہا ہے۔ لاسٹ ٹائم سورہ طٰہٰ کرے تھے، تو اس کے بعد سورہ انبیاء آتا ہے۔ یہ 112 اس کی آیت ہیں اور جو ہے 7 رکوع ہیں اس میں۔ جیسے ہر سورہ کے پہلے میں ایک تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ بھی دے دیتا ہوں، تو ایک چھوٹی سی بات یہاں کر دیتا ہوں۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے چچا یا ماموں کوئی رشتہ دار ملنے آئے تھے، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاتا ہوں آپ کو۔ پھر لے جا کر حضور سے ملاقات کرائی اور کہا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، اور ایسے تو جب حضور نے ان کے ساتھ بات چیت بھی کی، اس کے بعد پھر یہ عامر بن ربیعہ تو اپنے گھر آ گئے۔ کچھ زمانے کے بعد ان کے جو رشتہ دار تھے وہ ان سے ملنے آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے حضور سے ملاقات کرائی، تو حضور نے مجھے ایک وادی مجھے عنایت فرما دی ہے اور وہ میری ملکیت بھی ہو گئی ہے، تو آپ نے مجھے ملاقات کی تو جس کی وجہ سے مجھے مل گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی اس میں سے کچھ نصف حصہ دے دوں میں، تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو وہ جو ہے بہت لرزہ اور پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ سے جب ملاقات ہوئی اس کے بعد ابھی سورہ الانبیاء نازل ہوئی تھی، اس کی جو آیتیں سنا ہوں میں، اس کے بعد سے مجھے تو اب آپ کو کوئی جائیداد اور کچھ مالیت اور دنیا کی کوئی فکر نہیں رہی، مجھے تو اب اپنی حساب کتاب کی پریشانی لگی ہے، تو آپ جو عنایت کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا عنایت کرنے کا، مگر میں قبول نہیں کر سکتا، میرے کو اب آخرت کی فکر شروع ہو گئی۔ تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ سورہ الانبیاء نازل ہوئی تھی اور حضور نے تلاوت فرمائی ہے، وہ سننے کے بعد اب مجھے کوئی دنیاوی چیز لینے کی خواہش نہیں رہی، کیونکہ اب مجھے حساب کتاب کی فکر شروع ہو گئی۔ تو اس کے تعلق سے پہلی 2 آیتوں کا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دیتا ہوں، اس کے بعد مین کیا ہے، اس کا میسج کیا ہے اس سورے کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 3-4 پوائنٹس ہیں۔ اس کے بعد پھر ان صرف آیتوں کے لحاظ سے ذرا سا ڈسکشن کر دیتا ہوں، مگر اصل چیز کیا ہم کو سمجھنے کی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ پہلے جو 2 آیتیں ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون، یعنی نزدیک آ گیا لوگوں کو ان کے حساب کا وقت اور وہ بے خبر ہیں، ٹلا رہے ہیں، کوئی نصیحت نہیں پہنچتی ان کو ان کے رب سے نہیں، مگر اس کو سنتے ہیں کھیل اور کود میں۔ یہ 2 آیتیں جو ہے، پہلی اور 2 آیتیں، یہ آپ ہمیشہ ذرا اطمینان سے پھر جب بھی موقع ملا پڑھیں، یہ جو ہے اس میں ہمارے لیے بھی میسیج ہے۔ آپ دیکھیں، میرا معاملہ یہ ہے، جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے مخاطب، اور جہاں بھی کوئی خوشخبری کی اور نیک لوگوں کی باتیں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کا اور نعمتوں کا جب ذکر کرتے ہیں، تو فوری میں کہتا ہوں اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا معہم، اے اللہ مجھے ان میں کر دے اور مجھے ان کے ساتھیوں میں کر دے۔ اور جہاں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی عذاب کی آیتیں آتے ہیں، مشرکوں سے خطاب ہے، جب کوئی تنبیہ دے رہے ہیں تو اس کے فوری بعد اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہ ہم کو آپ اپنی حفاظت میں لے لیجیے، ہم کو اپنی حفاظت میں لے لیے آپ کو۔ تو قرآن کے جو ہے جتنے آیتیں پڑھیں گے، یہ سوچیں کہ اللہ آپ سے مخاطب ہے اور آپ کو رسپانس دینا چاہیے اس کا فوری،
جہاں سے اچھی آیتیں ہیں نیک لوگوں کے ہیں تو فوری کہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہیں شامل کر دے، اور جہاں اللہ تعالیٰ تنبیہ اور غصہ اور غضب نازل فرمایا رہے تو فوری کانپیں اور کہے کہ اللہ میں آپ کی حفاظت میں آ جاتا ہوں، اپنی حفاظت، اپنی حفاظت، آپ کی حفاظت، آپ کی حفاظت۔ یہ ہمیشہ یہ ایک میرا سلسلہ ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے بھی شیئر کر لوں اس بات کو، کہ بہت خیال رکھیں اس کا۔ اور جنت کی جب باتیں آتے ہیں تو اتنا 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 سکون ملتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی رحمت ہے اور کیسا نوازیں گے اور کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم رہے گا۔ تو یہ دو باتیں ہیں، اور یہ جو پہلی دو آیتیں ہیں وہ اگرچہ کہ مشرکین کے لحاظ سے ہے کہ ان کو تنبیہ دی جا رہی ہے کہ تم عذاب چاہ رہے تھے، تم یہ چاہ رہے تھے کہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے تھے کہ دیکھو اللہ کی بات مانو، شرک سے بچو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو کہتے تھے کہ اچھا تم عذاب لے کر آؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ ان دو آیت میں بتاتی ہیں کہ عذاب کیا، اب آنے والا ہے عذاب، تم پر آنے والا ہے عذاب۔ تو وہ اس کے تعلق سے میں تفصیل سے بیان کر دوں گا۔ اور اچھا یہ سورہ طٰہٰ سے بھی یہ ریلیٹڈ رہتی ہے، ہر سورت کو میں بتاتا ہوں کچھ نہ کچھ ریلیشن شپ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہم جس میں مضمون پہ ختم ہوا تھا وہ کیا تھا، اب انتظار کرو معلوم ہو جائے گا کون سی راستے پر ہے، ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ یہ سورہ طٰہٰ کے آخری آیتوں میں ہے۔ اس کے فوری بعد یہ سورہ شروع ہوئی جس میں بتایا گیا ہے کہ قریب آ گیا اور بے خبر رہے۔ اور اس میں کیا ہوا، اللہ کا عذاب مانگ رہے تھے نا، تو اللہ کا عذاب قریب ہے اور عذاب آ گیا ہے، قریب آ گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، جو قریش تھے جب عذاب مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا پہلا عذاب آیا غزوہ بدر۔ غزوہ بدر ہوا جس میں ذلت اور رسوا کی شکست ہوئی، اور فرعون قریش تھا ابو جہل کا بالکل خاتمہ ہو گیا، اس کو قتل کیا گیا ہے، اس کا اتنی ذلت کے ساتھ اس کا معاملہ ختم ہوا ہے۔ تو یہ تھا۔ اس کے بعد اب دوسرا عذاب جو آئے گا یہ مشرکین پہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے ان کو تو قیامت میں بھی عذاب آئے گا، پھر دوزخ میں بھی عذاب آئے گا، ان کے تو عذاب کا سلسلہ تو چلتے رہے گا۔ تو یہ پہلی دو آیتوں کے تعلق سے میں بہت اہمیت کرنے والا تھا۔ اچھا اس سورے کے جو ہے میں پوائنٹس کیا بنایا ہوں، اس میں کیا ہے، بہت مختصر سے پہلے ان پوائنٹس کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم ایک ایک آیت کی چاہے تو تفصیل میں چلے جائیں گے۔ اس سے دو تین پوائنٹس یہاں سے لینا ہے۔ پہلے میں لیتا ہوں کہ اس میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 ایوب علیہ السلام کا تھوڑا سا مینشن اور قصہ ہے، اور نمبر 3 جو ہے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ تین قصوں پہ کانسنٹریشن کرنا ہے ہم کو۔ اس کے علاوہ جو ہے بعض آیتیں ایسے ہیں اس میں پک اپ کرنے کے بہت اہم آیتیں ہیں۔ اس میں جو ہے ایک آیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پورے ایک جو مخلوقات کیے ہیں اور جتنے عالم کے جو انتظامات ہیں وہ کنٹینیوس چلتے رہیں گے۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، چاند کا کام جو کرنا ہے، سورج کا کام جو کرنا ہے وہ کنٹینیو رہتے ہیں۔ آگ کا کام جلانا ہے، پانی کا کام بجھانا ہے، یہ سارے چیزیں کنٹینیوس کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے دیا ہے کہ اب صبح ابتدا سے لے کر قیامت تک تم اس رول کو فالو کرنا ہے، اور سارے جو مخلوقات اس رول کو فالو کرنے والی، سوائے اس کے جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اچھا میں نے حکم دیا تھا ایسا کرنا، اب میں حکم دیتا ہوں کہ ایسا مت کرو، تو فوری جب حکم آتا ہے تو آگ کا کام جلانا ہے، مگر اللہ کا حکم آ گیا کہ اس وقت جلا نہیں سکتی، تو آگ کا کام ختم ہو گیا، جلانے کا کام نہیں کر سکتی جتنی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ آگ میں۔ اور پانی کا کام جو ہے ڈبونا ہے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے وقت پانی کو حکم دے دیا کہ تم ڈبا نہیں سکتے، ہٹ جاؤ، راستہ بن جاؤ، تو راستہ بن گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام، تو آگ اور پانی کے دو مثالیں اس لیے دے دیا ہوں، ایک ابراہیم علیہ السلام سے اور ایک موسیٰ علیہ السلام سے، کہ دیکھیں یہ دو پوائنٹس ایسے ہوئے کہ جب، ورنہ آگ اور پانی کا کام بھی ہمیشہ چلتے رہے گا، ہمیشہ چلتے رہے گا، اس میں کبھی نہیں ہوگا سوائے اس کے جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا نہ ہوگا، تو اس وقت نہیں ہوگا، باقی اس کا۔ تو یہ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت ہے یونس علیہ السلام کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کو ہم ہزاروں بار سنے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سب کہتے ہیں، مگر یہ آیت جو ہے اس سورہ الانبیاء میں ہے۔
اسی لیے میں 2-3 پوائنٹ جو بیان کرنا اس میں یہ بیان کر دیتا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ زبردست آیت ہے. یہ جو ہے سورہ انبیاء کے جو یونس علیہ السلام کی دعا ہے, آیت نمبر 87 اور 88 یہ دیکھیں تو یونس علیہ السلام کا قصہ بھی ہے, اس میں تھوڑا سا منشن ہے, 2 ہی آیتیں ہیں یونس علیہ السلام. ویسے ہم سورہ یونس جب کیے ہیں تو اس میں سارے ڈیٹیلز میں ہم چلے گئے. تو یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ سورہ انبیاء میں یہ آیت ہے, یہ یاد رکھ لیں آپ اس کو. یہ بہت اہم پوائنٹس تھے یہ. اور جو ہے سب سے اہم میں کہتا ہوں کہ اس سورہ کا پورا سورہ الانبیاء کا اگر آپ سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اہم آیت ہے. یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ میں آئے ہے یہ, اور یہ میں اس کو سورہ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ سورہ انبیاء کی آخری آیتوں میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہزاروں مرتبہ ہم سنے ہیں کہے ہیں, یہ اس سورے میں ہے. تو میں نے کہا ہے نا یہ یونس علیہ السلام کی دعا کی جو آیت ہے یہ آیت ہے, اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ کو نہیں بھیجا گیا سوا اس کے کہ عالمین پہ رحمت ہے. زبردستی. جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, ہم چاہے تو کلمہ پڑھ سکتے تھے اللہ الہ, تو اللہ خدا ہے, اللہ مالک ہے, اللہ معبود ہے, مگر اللہ تعالیٰ پہلے کیا ہے نفی کیے ہیں لا الہ, اس کے بعد الا اللہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, آپ کو نہیں بھیجے گا سوا اس کے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہے. یہ بہت اہم امپورٹنٹ آیت ہے. میں انشاءاللہ اس کے تعلق سے تھوڑا سے ڈیٹیلز میں جاؤں گا, مگر پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں. اس میں ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے, تفصیلی واقعہ ہے, اور ہم سورہ ابراہیم میں سارا چیز ڈسکس کر دی ہیں, مگر اس کے کچھ پوائنٹس یہاں آئے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہے. وہ آیت نمبر 52 سے 70 تک چلے ہیں. یہ امپورٹنٹ آیت ہے, اس میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پہ معاملہ. تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم ان کا یہ نوجوانی کا زمانہ ہے ان کا, اور جو شرک سے بیزار تھے, اور لوگوں کے سامنے کہا بھی کرتے تھے کہ دیکھو یہ شرک مت کرو, اللہ کی عبادت کرو, یہ معبود تو تم خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہو, بنانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہے. اگر خدا رہتے تو یہ خود اپنے آپ سے بن کے تو آ جاتے. جب تخلیق میں تمہارے محتاج ہیں, اصل میں تو تم ان کے خالق ہو, وہ تمہارے خالق کیسا ہو سکتے؟ تمہوں نے تخلیق کی, اس کے بعد ان کی پوجا بھی کرتے ہیں اور ان سے مانگتے بھی, تو کتنی زبردست غلطی پہ ہے تم. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کافی سنبھالتے رہے, سمجھا, مگر یہ لوگ نہیں آئے. اس کے بعد اب یہ جو ہے اب پھر میں تھوڑا سا تورات کے تعلق سے کہتا ہوں کہ اس میں جو ڈیٹیلز آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کافی بولتے رہے, تو والد نے ان کی بات نہیں سنی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو تم یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, تو ہمارا ایک جشن کا دن آتا ہے, اس جشن کے دن میں ہم جائیں گے تو سارے لوگ, ان کے جتنی اس کنٹری کے لوگ تھے نا, پورے لوگ جمع ہوتے ہیں. وہ کافی ایک 2-4 میل دور ایک جگہ ہے, وہاں جاتے ہیں, وہاں جشن کرتے ہیں, اور وہاں ان بتوں کی اور ان کے معبودوں کی مختلف قسم سے عبادتیں کرتے تھے. اور وہاں جو ہے وہ جو اس وقت جو سمجھدار لوگ تھے وہ کچھ تقاریر بھی کرتے تھے, اور ان کے اوپر جو ہے یہ بتوں کی اہمیت بھی کرتے تھے, اور یہ ان کی کس قسم سے ان کو پکارنا چاہیے, کس قسم سے ان کی عبادت کرنا چاہیے, اس تعلق سے وہ بحث مباحثے ہوتے تھے. تو وہ ان کے والد نے کہا کہ دیکھو تم یہ بتوں کے خلاف کر رہے ہیں نا, تو آج ہمارے ساتھ چلو, بڑا میلہ لگے گا, آج ہول ڈے ہم وہاں گزارنے والے ہیں, اور اس سے شاید تم پہ اثر بھی پڑے, کہ شاید وہ چیزیں سننے کے بعد تم جو بات کر رہے ہیں وہ شاید اس بات سے بدل جائیں. یہ میں تورات کی تفصیلات میں بتا رہا ہوں. تو وہ انہوں نے ان کو لے کے وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے, مگر زبردستی کرنے سے وہ چلتے گئے, مگر راستے میں جانے کے بعد ان کو ٹھوکر لگی اور گر گئے. گرنے سے ان کی گھٹنے پہ تکلیف شروع ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں اس وقت ایک
مرض میں مبتلا ہوگا، ایک کمزوری ہو گئی، بیماری ہو گئی، اس کو سقیم عربی زبان میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ انی سقیم، میں اس وقت بیمار ہوں تو میں آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ گر بھی گئے ہیں، چوٹ بھی لگی ہے اور چلنے کے لیے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب 4-5 میل کا راستہ پیدل چلنا ہے تو کیسے چلو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، جب آپ بیمار ہیں تو آپ چل نہیں سکتے تو رک جاؤ۔ تو یہ چونکہ تورات میں آیا ہے تو اسی لیے میں آپ کے سامنے بیان کیا، اس کا ذکر آپ کو قرآن اور تفسیر میں کہیں نہیں ملے گا، یہ تفصیل یہ جو بتائیں یہ تو تورات کے لحاظ سے۔ تو اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا، سارے لوگ چلے گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، جب دیکھے تو سارا علاقہ خالی پڑا ہوا، کوئی نفس ایک بھی نہیں ہے موجود۔ تو یہ کیا کرے، سیدھا ایک جا کر وہاں سے جو بڑا بت خانہ تھا وہ بت خانے پہ گئے، وہاں کا دروازہ کھولے، دیکھے تو وہاں کچھ ٹولس رکھے تھے، ہتھوڑی بھی ہے، کلاڑا بھی ہے، کئی چیزیں رکھے ہوئے تھے۔ تو وہاں جا کے دیکھے ہیں تو ایک پورا بڑا ہال ہے، اس میں سینٹر میں کارنر پہ سب سے بڑا بت بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے 2 سائیڈوں پہ چھوٹے چھوٹے بتوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ تو چھوٹے بت رائٹ پہ اور لیفٹ پہ ہے، یہ ڈور میں سے جیسا انٹر ہوئے ہیں تو رائٹ اور لیفٹ پہ چھوٹے بتوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور بالکل سامنے دیکھے تو سینٹر میں اور بہت بڑا بت بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جو ٹولس رکھے ہوتے ہیں ان میں سے جو ہے کلاڑی اٹھا لیا، وہ اٹھائے۔ اس کے بعد وہاں دیکھے تو کیا ہے، یہ جو جانے سے پہلے یہ لوگ یہ بتوں کے واسطے کچھ کھانے رکھا کرتے تھے، تو ہر بت کے سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے کنٹینرز لگا دیے تھے جس میں کھانے رکھے تھے، اور بڑے بت کے سامنے بھی کھانا رکھے تھے۔ تو وہ کڑاڑی لے کر آئے، اس کے بعد بتوں سے کہنا شروع کر دیا، تمہارے سامنے کھانا ہے، کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ۔ تو پتھر کے بت کیا کھائیں گے؟ انہوں نے کہا تمہارے لیے کھانا رکھے ہیں نا، کھاؤ کھاؤ۔ سب کے سامنے پکارتے گئے، کوئی نہیں کھا۔ تو اس کے اچھا بات، کھانا نہیں کھاتے تو لو، یہ میرا کلاڑا ہے۔ تو اس کے بعد جب رائٹ سے شروع کریں تو چھوٹے بت کے اس کا سر بھی توڑے، بازو بھی توڑے، اس کے باڈی بھی توڑے۔ اس کے بعد سیکنڈ بت، اس کے بعد تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، جتنے بھی تھے رائٹ کے جتنے کمپلیٹ کر دیے۔ اس کے بعد لیفٹ والوں کی طرف پلٹے، ان کو بھی بولتے گئے کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ، کون کھائے گا؟ اس کے بعد نہیں سن رہے میری بات، توڑنا شروع کر دی، 1 2 3 4، پھر لیفٹ کی پوری لائن ختم کر دی۔ اس کے بعد جب دونوں سائڈ کے بتیں ٹوٹ گئے، اس کے بعد کلاڑا لیے، اس کے بعد کہے کہ کیا میں اس کو بھی، یہ بڑے والے کو بھی ختم کر دوں کیا؟ پھر سوچے نہیں، بڑے والے کو چھوڑنا چاہیے۔ تو بڑے والے کے جو ہے رائٹ شولڈر پہ کلاڑا لے کے لگا دیا، وہ ہل رہا تھا مگر اس کو ذرا پکڑ کے اچھا سا فکس کر دیے تاکہ وہ اس کے کھانے پہ پکڑا دے۔ اس کے بعد وہاں سے نکلے اور دروازہ بند کر دیا، پھر واپس چلے گئے۔ اچھا، وہ لوگ اپنا ہول ڈے گزار کے جب شام کو خوشی خوف سے آ گئے، وہاں تقریریں بھی ہوئے، عبادتیں بھی کی ہیں، سب واپس آئے۔ واپس آ کے پھر دیکھے کہ آج تو وہاں سے بہت اچھا رہا تھا، اب اپنے عبادت خانے میں جائیں، جا کے ہے سو پھر وہاں ان کی پھر پوجا کر کے رات میں جائیں۔ یعنی ان کے پاس جیسا ہم عشاء پڑھتے ہیں تو ایسا ان کے رات کی عبادت کے ویسا جاتے تھے، جا کے کچھ کر کے آ جائیں گے۔ مگر رات کی عبادت کے لیے دروازہ کھلے تو دیکھے تو حال ہی الگ ہے، کھانا بھی الٹا پلٹا پڑا ہوا ہے، اور سارے رائٹ اور لیفٹ کے سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھے تو کیا ہے، سامنے جو فانے بڑا والا ہے وہ تو ٹھہرا ہوا ہے۔ تو وہ پوری بھاگے کیا کہ سارے لوگوں میں پکارا کر دیا کہ دیکھو زبردست حالات ہو گئے ہیں، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتکدے میں ایسا کچھ ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر وہ دوسرے دن سب جمع ہوئے کر کے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے، یہ کس نے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ہم، یہ ایک نوجوان تھے، ابراہیم نام ہے، وہ ہمیشہ کہا تھا کہ یہ ان کو مت پوجو، یہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کا کچھ حصہ ختم کر دیں گے۔ تو ہم جہاں تک سمجھتے ہیں چونکہ یہ ان کا مخالف تھا تو اسی نے کیا ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو، سارے لوگ جمع ہو گئے شہر کے، اور وہ کہا کہ نہیں، ان کو الگ سوال کرنا نہیں ہے، پورے لوگوں کے سامنے ان سے کوشچننگ کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، بنا کے بعد ان کو کہا کہ یہ دیکھو یہ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو سارے ٹوٹے پڑے ہیں، وہ کیا ہے، کس نے کیا ہے یہ؟ انہوں نے کہا کہ اب ان کو پتہ نہیں، مسکرائے بھی ہوں گے کہ ان کی عقل پہ لعنت کیے ہوں گے، شرم۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سارا جو ہے نا، وہ دیکھو سامنے دیکھو، وہ بڑا بت ہے نا، اس کے کھانے پہ تو وہ بھی ہے، یہ بڑے بت نے کیا ہے کیا؟ ان کا جو سردار ہے نا، یہ بڑے بت نے اس نے کیا ہے کیا؟
تو وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ, تو انہوں نے کہا کہ یہ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو کتنی افسوس کی بات ہے, تم جس کو خدا مانتے ہو اور جس سے پروٹیکشن چاہتے ہو ان کا حال دیکھو, وہ تو خود اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے اور ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے, اور جو تم کھانا رکھے تھے کھانا بھی نہیں کھا سکتے, وہ نہ اپنی حفاظت کر سکتے. جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری حفاظت کیا کرے, وہ تو تم سے زیادہ مجبور و محتاج ہیں تمہارے. تو وہ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ اب ان کی تو بالکل کمپلیٹلی ڈیفیٹڈ, اب کوئی آرگومنٹ ہی نہیں تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تمہارے کو ہم اپنے بادشاہ کے پاس اطلاع کرتے ہیں اور ان کو. تو اس کا جو سلسلہ ہے سورہ ابراہیم میں نے تفصیل سے بیان تھا, نمرود کے ساتھ جو بحث ہوئی اور وہ 2 لوگوں کا معاملہ تھا, ایک کو قتل کر دیا, پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سورج کے تعلق سے کہا. یہ سب تفصیلات آپ کو میں بیان کر دیا ہوں, تو صرف مینشن کر دے رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں اب یہ ان کو ایک ایسی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی نوجوان اس قسم کی حرکت نہ کرے, تاکہ سب کے لیے ایک سبق ہو. تو کیا کریں گے, تو کہا کہ آگ جلاؤ اور آگ میں ڈال دینا. تو آگ میں 1 ہفتے تک اس کے لکڑیاں جمع کرتے رہے اور اتنی زبردست آگ لگائے, اتنی زبردست. انہوں نے کہا کہ چھوٹی موٹی آگ لگائے تو ٹھیک نہیں, زبردست آگ. اچھا جب زبردست آگ لگا دیے تو ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے جب جا رہے ہیں تو جتنی قریب جاتے ہیں اس سے زیادہ تو جا نہیں سکتے, کیونکہ اتنی آگ کے شعلے اتنی ہیٹ آ رہی تھی کہ وہ بھی بھاگنا چاہ رہے تھے. وہ کہا کہ اگر ہم بھاگیں گے تو یہ بھی بھاگ کے آ جائیں گے. تو پھر اس وقت تو وہ جو ہے وہ ایک تھروئنگ ایک جیسا جھولے کے ویسا بناتے ہیں نا, ویسا جھولے کے ویسا بنا کے اس کے بعد کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا دو اور جھولے کے زور زور سے اس کے کرتے رہو, مومنٹس کرتے کرتے ایک ایسا زور کا مومنٹ کرو تاکہ یہ جو ہے اس میں پھلانگ ہوتے ہوئے آگ میں چلے جائے. تو یہ اس وقت جب جھولے میں ڈال کے کر رہے ہیں, تو اس وقت کے بھی تفصیلات میں سورہ ابراہیم میں دے دیا تھا. اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام بھی آئے تھے, وہ زبردست آئے تھے اس وقت. جبرائیل علیہ السلام سے بات چیت ہوئی تھی, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ جو کیا چیز کہا تھا, انہوں نے کہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے اللہ کافی ہے, میرا مالک ہے اور وہی حفاظت کرنے والا ہے اور وہ میرے لیے کافی ہے. اور یہ آیت آپ کو یاد ہونا چاہیے, یہ سورہ بقرہ میں جو ہے سورہ بقرہ ہے نمبر 2 پہ 173 آیت ہے. یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہی آیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ احد کے وقت لوگوں نے کہا کہ بہت زبردست آرمی آ رہی ہے, اور عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے اپنے 300 لوگوں کو جو لے کر شمال ہوا تھا رئیس المنافقین, اینڈ لڑائی کے شروع ہونے سے فوری پہلے 300 لوگوں کو لے کر منافقین کو لے کر وہاں سے ہٹ گیا. اور صحابہ کہنے لگے کہ یہ تو بڑی آرمی بھی آ رہی ہے اور یہ جو سپورٹ کرنے والا تھا بھی چلے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی تھی, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. تو جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ آگ میں ڈالنے پر, تو آگ تو پھر وہ آگ تو فوری اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا, مگر اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ -ڈگریز میں جائے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے, مگر سلامتی ہو, ٹھنڈک بھی ہو مگر سلامتی بھی ہو. تو آگ کے شعلے جو ہے ابراہیم السلام جیسے گر رہے تھے, ان کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے ان کو آہستہ سے اتارا ہے جیسے ان کے پیر زمین پہ ٹچ کیے ہیں, پورے زمین جو ہے وہ بہترین گارڈن بن گیا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسماعیل علیہ السلام جب ہیل اپنے جو ہے لگڑ رہے تھے نا, پیر لگڑ رہے تھے, تو جیسے زمزم شروع ہوا ہے پانی, تو ایسے ابراہیم السلام کی فوٹ جیسے ہی پیر جیسے ٹچ کیے ہیں وہ پوری آگ تو ختم ہو گئی اور پورا گارڈن بن گیا. یا نارکونی بردوں و سلام علی ابراہیم. تو یہ ایک امپورٹنٹ آیت ہے جو اس سورہ میں آئے ہے, سورہ انبیاء میں ہے. اور دوسری جو ہے وہ یونس علیہ السلام کی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ 2 آیتیں بہت امپورٹنٹ تھی. اور تیسری آیت جو ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو سورہ الانبیاء کے 3 امپورٹنٹ میسیجز سے بس یہ امپورٹنٹ میں ان کے اوپر اہمیت بتا رہا تھا. اچھا, اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے علاوہ
سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا بھی قصہ ہے، وہ بھی میں تھوڑا سا میں آپ کو بیان کر دوں گا، مگر پہلے اب میں یہ دو امپورٹنٹ پوائنٹس بولنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، تو اس کے تعلق سے بھی بیان کر دیتا ہوں. اس کے بعد پھر ہم آیت اور اس سورے کا کیا میسج ہے اور اس میں مختلف آیتوں میں کیا ڈسکس کیا ہو وہ بیان کر دینا. مگر پہلے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا. دوسری چیز کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اور تیسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا فیصلہ اس لیے کیا کہ ہم کو جو ہے ایسے قرآن کی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے ہم کو چنا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ اس وقت پورے دنیا میں کس جگہ کیا کیا حالات ہو رہے ہیں. لوگ بیٹھے ہیں، ٹی ویاں دیکھ رہے ہیں، اپنے مشاغل میں ہیں، کیا کیا واللہ عالم کیا کیا کاموں میں مصروف ہیں، اللہ کے کتنے نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور غیبت میں، تہمت میں، بہتان میں اور جھوٹ میں، اور کہاں کیا کیسے کیسے کاموں میں لگے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب سے بچا کر ایک قرآن کی محفل میں ہم کو یہاں جمع کیا اور بیٹھا اور ہمارے کو سننے کی موقع دیا اور ہمارے لیے اپنی ہدایت کا فیصلہ فرما دیا. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ حضور کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ سلیکٹ کیا ہے اور ہمارے لیے ہدایت کا بھی راستہ فرما دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ پوائنٹس میں بیان کر دینا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، آپ غور کرنے کی چیز کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ رب ہیں، رحمان الرحیم، رب العالمین کہہ دیا، عالم بھی نہیں کہا، عالمین کہا. تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ رب ہے وہاں وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. وہاں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کیا ہے؟ رب العالمین کہتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا؟ رحمت للعالمین. تو ایک جگہ کے نہیں ہے، انسانوں کے لیے نہیں، عالمین کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، سارے مخلوقات کے لیے رحمت ہے. درخت ہیں، درختوں کے لیے رحمت ہے. جانور ہیں، جانوروں کے لیے رحمت ہے. آپ کو حدیث کی کتابوں میں کئی مواقع ہو گئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانور آ کے حضور اکرم سے بات چیت کیے ہیں، ان کے لیے حضور رحمت بنے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، زیادہ ٹائم نہیں لیتا میں. ایک مرتبہ کسی کے باغ میں چلے گئے تھے، وہاں جو جانور چل رہے تھے ان میں سے ایک اونٹ حضور کے قریب آیا، آ کے اپنی منڈی نیچی کر کے کچھ انہوں نے کہا کہ کچھ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا ہے حضور کے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا مالک کون ہے؟ تو ایک شخص وہ آیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اونٹ تمہارا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرا اونٹ ہے. انہوں نے کہا کہ تمہارا اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو برابر کھانا بھی نہیں کھلاتے، اور اس کی جو قوت ہے اس سے زیادہ تم اس کے اوپر بار ڈالتے جو یہ برداشت نہیں کر سکتا. مگر یہ جانور کا منہ نہیں ہے، یہ تم سے بیان نہیں کر سکتا، وہ میرے سامنے آ کے تمہاری شکایت کر رہا ہے. تو اس کے لیے تم اس کا کھانا بھی برابر دیا کرو، اور اس کے اوپر اس کی مقدار جتنی ہے اس سے زیادہ وزن نہ ڈالو، اس کے اوپر زبر نہ کرو. اچھا، رحمت للعالمین جانوروں کے لیے بھی ہے، پرندوں کے لیے بھی ہے. ایک مرتبہ حضرت صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، کسی جگہ سے گئے تو وہاں کچھ چھوٹے چھوٹے پرندے نظر آئے، تو انہوں نے پکڑ لیا. پکڑ لے کے ساتھ جا رہے تھے، اتنے میں دیکھے تو ان کی جو ماں تھی بڑی پرندہ، وہ اڑتے ہوئے سامنے چکر کر رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا شروع کر دیا، تو وہ شاید وہ قریب بھی آئی ہے دیکھے. تو حضور نے کہا کہ دیکھو یہ جو کر رہے ہیں نا، آپ لوگوں نے ان کے بچوں کو لیا ہے کیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو وہ راستے میں جھاڑ کے پاس نظر آئے تھے تو بچوں کو لے لیا تھا ان کے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ شکایت کر رہی ہے کہ اس کے بچوں کو تم نے لے لیا ہے، اور وہ محبت میں ہے، پریشانی میں ہے، ان کے بچوں کو چھوڑ دو. تو فوری صحابہ نے اس جانور پرندے کی جو بچے تھے ان کو فوری چھوڑ دیا. تو یہ جانوروں کے بھی لیے رحمت للعالمین ہے، پرندوں کے لیے بھی رحمت للعالمین. اور آپ کو پتہ ہے نا، قریش میں جو ایام جاہلیہ میں کیا کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. جیسے نیو بورن بیبی، لڑکی پیدا ہوئی ہے تو فوری باپ وہ بچی کو لے کر جاتا تھا، کھود کے جو ہے
یا پانی میں بولی میں ڈال دیتے تھے، یہ چھوٹی سی جگہ کھود کر جو ہے نیو بورن بیبی کو دفن کر دیتے. اس نے ایک واقعہ میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم لے لوں مگر بتا دیتا ہوں. ایک مرتبہ ایک قریش کی ایک عورت تھی، اس نے جب دیکھی کہ لڑکی پیدا ہوئی تو فوری پیدا ہونے کے فوری بعد جو ہے لے جا کے لڑکی اپنے نیبر کے پاس رکھ دی. اس کے بعد جب شوہر آیا اس نے کہا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ڈیلیوری ہوئی مگر وہ جو کنسیپشن جو بھی پیدا ہوا وہ ختم ہو گیا ہے، تو ہم نے جو ہے اس کو ختم کر دیا. میں نے کہا کہ اچھا سو کوئی بات نہیں، اگر لڑکا ہوتا تو ٹھیک تھا، اگر لڑکی تھی تو ختم ہو جانا ہی ہمارے لیے اچھا ہی ہو گیا. اس کے بعد کچھ زمانہ گزرتے گیا، جب بھی اس کا شوہر باہر رہتا تھا یہ اپنی بچی کو لاتی تھی، اس کو لک آفٹر کرتی تھی، کھلاتی پلاتی اس کا لک آفٹر کرتی تھی. جب بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ شوہر واپس آنے والا ہے تو فوری لے جا کے نیبر کے پاس رکھ دیتی. اس کے بعد لڑکی جو ہے گزرتے ہوتے ہوتے کتنی 4-5 سال کی ہو گئی، 4 ایئر کی یا 5 ایئر کے قریب ہو گئی، 4 ایئر کی ہو گئی شاید 5 ایئر ہو گئی. تو جب آیا تو اس کے بعد اب اس نے سوچا کہ اب تو لڑکی اتنی بڑی ہو گئی، اب تو یہ کچھ نہیں کرے گا، تو وہ لڑکی کو لے کے آئے. تو جب وہ آ کر دیکھا تو یہ کہا کہ یہ اتنی خوبصورت لڑکی کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ کو پسند آئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بچی ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہماری بیٹی. اچھا ہماری بیٹی کیسا ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ جب یاد ہے آپ کو وہ کچھ سال پہلے جب مجھے ایک ڈیلیوری ہوئی تھی میں نے کہا تھا کہ بچی کوئی بھی نہیں پیدا ہوا، جو بھی پیدا ہوا وہ ختم ہو گیا، تو اب ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں رہی، مگر اصل میں نیبر کے پاس چھپا کے رکھ دی تھی تاکہ آپ اس کو ختم نہ کریں. تو الحمدللہ اتنے دن ہو گئے، اب آپ نے تو دیکھ بھی لیا اس کو اور آپ خوش بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اب یہ ہماری بیٹی، ہم اس کو گزارا کریں. مگر وہ شوہر جو تھا نا اس پہ وہ ایام جاہلیہ کا بھی بے اثر تھا. اس کو کیسا برداشت کریں گے؟ وہ سوچتے تھے کہ اس کی شادی کریں گے تو ہمارے داماد کے سامنے جھکنا پڑے گا، دوسرے لوگوں کے سامنے ہمارے جو پوزیشن ہے ختم ہو جائے گا. تو وہ کہا کہ اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک دن کہ میں جو ہے اپنے خاندان والوں میں اس کو ملانا چاہتا ہوں. تو بیوی خوش ہو کہ انہوں نے ایک اچھا سا ڈریس اس کا جو بنایا اور پھر کر کے کہا کہ یہ تو خاندان میں ملانے لے جا رہے ہیں. تو وہ خاندان میں لینے کے لیے چلے گئے، لے کر وہ لڑکی کو لے کے گئے ہیں. دور جاتے 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 ایک ایسے ویران جگہ میں چلے گئے. جانے کے بعد جو ہے اپنے ساتھ وہ لایا تھا کھودنے کا کدیل جو بولتے ہیں، وہ لایا تھا، وہ کھودنا شروع کر دیا. جب دیکھا کوئی دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا، وہ کھودنا شروع کر دیا. کھودنے جا رہے ہیں تو بچی کھڑی ہے کہ ابا جان کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ دھوپ میں کیا کھود رہے ہیں آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ خاموش بیٹھو. کھودنا شروع کیا. وہ کھودنے میں جو اس کی دھول اڑ رہی ہے تو بچی اپنا جو دوپٹہ تھا نا اس سے اپنے والد کا چہرہ صاف کر دیا. دھول آ رہی ہے نا، مٹی آ رہی ہے تو صاف کرتے جا رہی ہے. تو وہ جب کھودتے بہت بڑا گڑھا ہو گیا نا، اس کے بعد اس نے کہا کہ ذرا تم یہاں لیٹ کر تو بتاؤ کیسا ہے یہ گڑھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو ملنے جا رہے ہیں نا. انہوں نے کہا کہ ملنے کا بعد میں، ذرا اس میں لیٹ کر تو بتا. جیسی وہ لیٹی اس کے اوپر سارے پتھر اور مٹی ڈالنا شروع کر دیا اور پکارتی تھی کہ ابا جان کیا کر رہے ہیں. بس وہ خاموش کرتے پورا بھر دیا، بس اس کی آواز بھی بند ہو. تو یہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنا واقعہ بیان کیا. جب یہ تفصیلات بیان کرنے کے بعد جب اوپر چہرہ کر کے دیکھا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل کے داڑھی مبارک تر ہو گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے ان بچوں کے لیے. ان کے آنے کی وجہ سے یہ سارے جو قریش میں ایام جاہلیہ میں لڑکیوں کو دفن کرنے کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا. تو رحمت للعالمین ہے درختوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے. کتنا زبردست کام کیا. نہ صرف یہ کہ عورتوں کا اتنا پوزیشن اونچا کر دیا کہ کہا کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اور جس شخص کے 3 لڑکیاں ہو ان کو پڑھائے ان کے دین سکھائے اور ان کو نوجوانی کی حالت ہے، اس کے بعد ان کی شادیاں کرے جو کرے گے، تو وہ اور میں جنت میں ایسا ہے. اور حضور نے کیا کیا، 2 انگلیوں کو ایسا ملا کے کہا وہ اور میں جنت میں ایسے رہیں گے. اتنا کلوز بتا ہے، کتنا بڑا. تو لڑکیوں کا جو جیسی لڑکی پیدا ہوتی تھی جو پریشان ہوتے تھے
اور جو آپ کہتے تھے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی، تو ان کا اتنا مقام ہو گیا تو وہ ان کو لوگ اونچی نظر سے دیکھنا شروع کر دیے کہ جس کے پاس لڑکیاں ہیں وہ پڑھیں گے تو ان کا اللہ کے پاس کتنا زبردست مقام رہے گا. تو یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ اللہ عالمین. اور ایک دو چار پوائنٹس اور کیا آپ کے سامنے بیان کر دوں. کسی کا آخری وقت آتا ہے، اب پتہ چل رہا ہے کہ اب ہم دنیا سے جانے والے ہیں، اور بالکل سانس بھی مشکل سے آ رہی ہے. جیسے اب کوئی ٹرمینل کینسر ہے تو اس کو تو پتا ہو جاتا ہے کہ ٹرمینل کینسر کا معلوم ہے کہ اب بس ایک اتنے دن کی مدت ہے. اس کے بعد جب حالت خراب ہونا چاہیے، اور کسی کو ہارٹ ڈیزیز بھی ہے، ہارٹ اٹیکس بھی ہے، اس کے بعد چیسٹ پین بھی ہو گیا، اس کے بعد لاسٹ منٹ میں بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس وقت جس کو پتا چل رہا ہے کہ اب دنیا سے جانے والے، تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ سب سے اہم کام کیا کرتے ہیں؟ اپنی جو جائیدادیں ہیں یا وہ ہے، یہ پیسہ ان کو دے دو، یہ فلاں چیز میرے پاس ہے، یہ ان کو تقسیم کر دو، ایسا تقسیم. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا ہے، وہ کیا ہوا ہے؟ اس وقت کیا کہتے رہے؟ اللہ سے اپنی امت کے لیے درخواست کرتے رہے. اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا؟ جب ملک الموت جب آئے تھے نا، تو ان سے پوچھا کہ کیا تم میری امت کی بھی ایسی روح ایسی نکال سکتے، ایسی نکالیں گے جیسے میری نکالتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کے ساتھ میری امت کی بھی روح بہت آسانی سے نکالنا ہے. تو آخری وقت میں امت کا خیال. اور دوسری چیز آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، سارے انبیاء اور رسول جتنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو دعا دی ہے، کہیں کہ یہ تمہاری جو دعا ہے 100% میں قبول کر لوں گا. تو ہر نبی، حضور نے فرمایا کہ ہر نبی اور ہر رسول نے اپنی دعا دنیا میں استعمال کر لی. ہر نبی نے، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اس دعا کو استعمال نہیں کر لیا. مگر اللہ تعالیٰ نے جو وہ دعا مجھے جو عطا کی تھی، میں نے دعا اس دنیا میں استعمال نہیں کی ہے، وہ میں آخرت کے لیے رکھا ہوں، اور اس دعا کو اپنی امت کے لیے استعمال کروں گا، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، ان کی شفاعت کے لیے اس دعا کو محفوظ رکھ لیا ہوں. تو کتنا بڑا ہمارے پہ احسان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس دعا کو ہمارے لیے. اور آپ کو پتہ ہے قیامت میں کیا ہوگا؟ ہر انسان نفسی نفسی پکارے، ایسا زبردست ماحول ہوگا، اور جہنم دور سے نظر آتے رہے گی اور پکارتے رہے گی، اور لوگ پریشان کانپتے رہیں گے. اس میں انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، انبیاء کی بھی، اور جتنے رسول بھی ہیں وہ سب بھی نفسی نفسی پکاریں گے. ہر نبی اور ہر رسول بھی جو ہے، ہر انسان نفسی، اللہ میرا اپنا نفس، مجھے بچا دے، مجھے بچا دے، مجھے بچا دے. جب سارے نفسی نفسی پکارتے رہیں گے، اس وقت ایک دور سے ایک آواز آئے گی، امتی امتی امتی. تو سارے ہوں گے کہ یہ کون ہے؟ یہ نفسی کے بجائے امتی. جب جا کے دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ میری امت، میری امت. اپنی نفس کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہیں، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا زبردست احسان ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں کہتا ہوں سورہ انبیاء میں مجھے یہ آیت کو پکڑ لیا ہوں میں، کہ کتنی زبردست آیت ہے یہ. سورہ الانبیاء کا ساری اہمیت اگر دینا ہے تو اس آیت پہ دیکھیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ہے. تو دوسرے بھی آیتیں بیان کر دیا ہوں میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جو ہے وہ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. یہ دو چار پوائنٹس میں بیان کرنے تھے. اب میں جو ہے اب سورہ کے یہ بہت امپورٹنٹ میسج تھا جس پہ میں کانسنٹریٹ کیا ہوں. اس کے بعد دوسری آیتوں پہ میں آ جاتا ہوں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا بھی چونکہ آیت آ رہے 78-82 میں، مگر یہ قصہ جو ہے میں بیان کر دیتا ہوں. اس کے بعد پھر ہم جو ہے آیتوں کے تعلق سے ویری کوئک، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا کم سے کم وقت لینا چاہتا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا جو 78 اور 82 میں جو آیا ہے، وہاں کیا ہوا تھا؟ داؤد علیہ السلام تو اس وقت کے نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ ہیں. بادشاہ تو داؤد علیہ السلام کے بعد ملی ہے، مگر اس وقت نبی بھی ہیں وہ. تو داؤد علیہ السلام بھی نبی ہے، سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہے، مگر داؤد علیہ السلام اس وقت کی بادشاہ ہیں. بادشاہت ان کو ملی ہے، ان کے بعد سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی. تو جو بھی
प्रॉब्लम्स होता था, जो अहकामात करना है वो बादशाह के तहत रहते थे। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम्स रहते थे तो वो आके दाऊद अलैहिस्सलाम से बात करते थे। एक वक्त ऐसा हुआ कि दो लोग आए, एक अपना प्रॉब्लम लेके आया कि देखिए, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा एक गार्डन है, मेरा बाग है, और ये जो आदमी है ये दूसरे इलाके का है, वो इत्तेफाक से हमारे इलाके में आया, इसके पास जानवर थे। अब जानवर से अब मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ कि बकरियां थे, गाय थे, ऊँट थे, क्या थे, उस मतलब कि उसके पास कुछ जानवर थे। तो उसके जानवर आए और मेरा जितना खेत था, जितनी भी उगाव थी, वो पूरी इन्होंने खाकर खत्म कर दी। तो अब मैं जब अपने बाग में, अपने गार्डन में आया हूँ, तो कोई चीज नहीं, जितने चारे, जितने ग्रोथ थी, पूरी खत्म हो गई है। तो मैं अपना हिस्सा लेकर आया हूँ आपके पास, आप इंसाफ कर दीजिए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने सुन के कहा कि इनकी जो मिल्कियत थी तुम्हारे सारे जानवरों ने खत्म कर दी, तो अब तुम्हारे को इन कंपनसेशन सारे जानवर इस शख्स को दे दो। दैट इज माई ऑर्डर। मेरा ये, इसका जो है, इस केस का जो है, ये जस्टिस का जो है, मैं इसका आपको जो है ये देता हूँ, हुक्म देता हूँ कि तुम इनके जो बाग था, ये बाग पूरा खत्म कर दिया, तो तुम्हारे जो जानवर है इनको दे दो। तो वो जानवर वाला तो उनके हवाले कर दिया, क्योंकि उनका हुक्म था, एक तो किंग भी है और जस्टिस भी है, उन देकर दोनों निकल के जा रहे थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम वहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि क्या फैसला, क्या हुआ। तो सारा फैसला सुना है, और वो जानवर वाला था बहुत ही अफसरदा, ने कहा कि मैं क्या कर सकता था कि मेरे जानवर चले गए और जाकर इसका बाग पूरा खत्म कर दी। अब मेरा मेरा जीना मरना तो सभी जानवर ही हैं, ये सारे उनको दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मेरे साथ चलते हैं तो मैं वालिद साहब के सामने एक पॉइंट रखता हूँ। तो फिर दोनों वापिस आए, दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने जो फैसला दिया वो बिल्कुल ठीक है, मगर अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं एक इसमें एक पॉइंट बयान कर सकता हूँ। क्या उन्होंने कहा, बेटे हाँ, तुम बोलो अपना क्या पॉइंट। उन्होंने कहा कि मेरा एक कहने का मतलब ये है कि एक दूसरा भी फैसला हो सकता है। उन्होंने कहा कि दूसरा फैसला क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि इनको जो ग्रोथ का पीरियड रहता है, 3 मंथ्स है, 6 मंथ है, उस जमाने का पता नहीं कितना पीरियड था। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि जो जानवर वाला है उससे कहें कि जो खेत वाले का जो नुकसान हुआ है, उतने महीने तक इसकी काश्तकारी करके जितना इसका नुकसान हुआ उतने पौधे लगा दें, दरख्त लगा दें, जो भी उस वक्त की पैदावार होती थी ना, वो सारी पैदावार जितने इसके जानवर ने खाई है, वो पूरी पैदावार उसको काश्त करके तैयार कर दें। और जब तक जो बाग वाला था उसके पास जानवर छोड़ दें, उनका दूध पिएगा, वो जानवरों से फायदा उठाएगा, और ये आदमी जो दूसरा है वो काश्तकारी करके अपना पूरा बाग तैयार कर देगा। जब बाग तैयार हो जाएगा तो ये बाग उसके हवाले कर दें और अपने जानवर वापस ले लें। तो इस लिहाज से दोनों का फायदा होगा। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने सुनकर उनके ये नहीं कहा कि मेरे सामने तुम भी फैसला देते हैं, नहीं, वो कहा कि ये अल्लाह ताला ने, सुलेमान ने कहा अल्लाह ताला ने मेरे जहन में ये बात डाली है। तो उसके बाद ये तफसीलात क्या है, तो दाऊद अलैहिस्सलाम अप्रिशिएट किए करके कहा कि बहुत अच्छी बात कही है, तो मैं अपना पहला जो फैसला था उसको कैंसिल करता हूं, ये दूसरे फैसले पे अमल होगा। तो फिर दोनों भी खुश हो गए, क्योंकि जानवर वाला तो अपने जानवरों को उसके गार्डन वाले के पास भिजा दिया और कहा कि मैं ज़राअत करके तैयार कर देता हूँ, जितनी मेहनत हो सकती, आपका जैसा भी जो आपकी चीज़ें थी वो सारी पैदावार कर देता हूँ। उसके बाद जब तैयार हो जाएगा तो वो आप अपना बाग ले लें और मेरे जानवर वापस कर। तो ये किस्सा था, बहुत अहम किस्सा था आपके सामने बयान करने। इसके साथ एक और भी किस्सा है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक दो औरतें थे, एक कहीं किसी मुकाम पे रहते थे, जंगल में से वापस आ रहे थे, तो दोनों के बच्चे थे, सो गए थे, तो इत्तेफाक से एक भेड़िया आया, आकर एक बच्चे को लेकर चले गए। जब सुबह उठे हैं तो दोनों औरतों ने पुकारा
تو وہ جس کا بچہ چلے گا وہ تو چیخنے لگی کہ میرا تو بچہ چلے گا، میرا بچہ چلے گا، اور جس کا بچہ تھا اس نے بھی افسوس کیا کہ ارے آپ کا بچہ چلے گا، کتنی بری بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جب شہر میں آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس، وہ کہے کہ یہ بچہ میرا ہے، تو وہ عورت نے کہا کہ نہیں تمہارا بچہ تو بھیڑیا کھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بچہ میرا ہے۔ اب لڑائی جھگڑا شروع ہو گئی تو سارے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا مشکل ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں دونوں کہتے ہیں کہ یہ بچہ ان کا ہے۔ تو جس کا بچہ چلے گا تھا ذرا عمر میں تھوڑی بڑی تھی، یہ دوسری جو ہے چھوٹی عمر والی تھی۔ دونوں پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ تو دونوں نے کہا کہ ہر ایک کہتی ہے کہ بچہ میرا ہے، بچہ میرا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا تصفیہ کیسا کریں گے؟ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایک تلوار لاؤ۔ انہوں نے تلوار کہا تو اب دونوں پریشان تلوار سے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ایسا کرتا ہوں، اس بچے کو ہاف ڈیوائڈ کر دیتا ہوں، ایک پیس تم لے لو ایک پیس تم لے لو، تو تم دونوں کے پاس تو کچھ پورشن آ جائے گا نا۔ انہوں نے سنا تو بڑی عمر والی تو خاموش رہے گی، کچھ نہیں۔ چھوٹی عمر والی پکارنا شروع کر دی، حضور حضور کوئی بات نہیں، یہ بچہ اسی کا ہے، اس کے پاس ہی رہنے دیں، کیونکہ وہ اس کا بچہ تھا نا، وہ تلوار سے کاٹنے کی۔ اور دوسری عورت کو تو اس کا بیٹا بھی نہیں تھا، اس کے اولاد بھی نہیں تھی، اس کو کیا فکر تھی؟ وہ کٹ رہا ہے تو کٹ جانے دو، کیا میرا تو اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پہلی والی خاموش ہے، دوسری والی تو رو رو کے کہہ رہی ہے کہ حضور اس کو نہ کاٹیں، یہ بچہ اسی کا ہے، اس کے پاس چھوڑ دو اس کو۔ تو انہوں نے کہا کہ بچہ اس کا ہے، کہ اس کو محبت ہے، اس کو فکر ہے، یہ کٹنے نہیں دے رہی ہے۔ اور دوسری عورت ابھی خاموش ہے، کچھ بولی بھی نہیں۔ اگر اس کا بچہ ہوتا تو اس سے پہلے یہ پکارتی تھی۔ میں نے کہا کہ بچہ اس کا۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کے ایک دو تصویر تھے، میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد ہم جو ہے اس سورے کے انشاءاللہ میں 10 منٹ میں انشاءاللہ ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ سورہ طٰ کے جو اس سورے کا تجزیہ کیا ہے، اس میں کیا ہے، ایک تو تنبیہ ہے، وارننگ ہے۔ نمبر 2 غلط فہمی کہ رسول بشر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کہتے تھے کہ جب رسول ہیں تو یہ انسان کیوں آئے ہیں، فرشتے آنا چاہیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر فرشتوں کی آبادی رہتی تو فرشتے کو رسول بناتے تھے، تمہاری تو انسانیت کی آبادی تو انسان کو رسول بنا کے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ تم کو ہر چیز پر، کیونکہ اگر فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ میں رسول ہے اور یہ ایسا کرو تو تم کہیں گے کہ ارے آپ کو تو انسانوں کے کمزوریوں کا کیا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ تو فرشتے ہیں، آپ کو ہمارے کمزوریاں کیا ہے معلوم بھی نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کے بھیجا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انسانوں کے جو کمزوریاں ہیں، جو اثرات ہو سکتے ہیں، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی پیاس لگتی ہے، اور جتنے رسول تھے وہ کھانا کھاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جتنے رسول ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ایک وقت کے لیے آئے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ اور جتنے آئے سب بشر تھے، ان کے نامے بھی بتا دیے گئے، نوح ہے، ابراہیم ہے، یعقوب ہے، صالح ہے، ہود، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سب علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی تھے، یہ سارے جو ہے کھانا بھی کھاتے تھے، اور ان کی ایک زندگی تھی، وہ زندگی پہ ختم ہو گئی تو یہ ختم ہو گیا۔ اور ایک پوائنٹ جو ہے قرآن اور رسول پہ جو اعتراض کیے ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جواب دیے گئے ہیں کہ معجزہ کیا ہے، اور معجزے قرآن کو کہا کہ یہ کیا کتاب ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ معجزہ ہے۔ اس کا چیلنج بھی دیا گیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہیں کہ معجزہ نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو ایک قرآن تم بھی بنا کے لا لو۔ یہ سیکنڈ حصے میں کہا گیا کہ 10 آیتیں لا لو، نہیں ہے تو ایک سورت لے کر آؤ، یہ بھی نہیں کر سکتے، چیلنج دیا گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراض ہے، کیا کہے، یہ جو ہے نعوذ باللہ کاہن ہے، یہ ساحر ہے، یہ شاعر ہے، یہ مفتری ہے، یہ خوابوں میں کیا دیکھ کے بیان کر دیتے ہیں، اور یہ نعوذ باللہ ان کو جنون بھی ہے، کچھ ایسے اس قسم کے اعتراض کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی نفی کر دی، اس میں معجزے سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ اچھا اگر معجزہ بھی دے دیں گے نا تو معجزے سے تم لوگ فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اس کے ایگزامپل ہمارے پاس ہے۔ صالح علیہ السلام کے واسطے معجزہ مانگے تو اونٹنی دی گئی، اس کے باوجود بھی کیا کیا، ہم نے کیا کیا اونٹنی کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے 9 معجزات دیا گئے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے، وقتاً فوقتاً ایک معجزہ بتاتے گئے، اس کے بعد اینڈ پہ کیا ہوا، پھر بھی نہیں مانی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنے معجزے تھے، وہ بتائے گئے ہیں، سارے معجزات ان کے سامنے بیان کیے گئے۔ وہ کہتا کتنے زبردست معجزات تھے عیسیٰ علیہ السلام، سب دیکھیں، اس کے بعد انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو معجزات کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تو نہیں لائیں گے۔ تو تم معجزات چاہ رہے ہیں تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وادی ہے اس کو پوری زرخیز کر دیں، یہاں زبردست پانی شروع کر دیں، اور یہ جو پہاڑے ہیں مکے کے قریب ان کو سونے کے بنا دیں،
تو یہ اگر معجزہ میں یہ سارے بتاتے ہیں نا، اس کے بعد بھی یہ کہتے تھے کہ یہ تو سب جادو ہے، جادو ہے. تو یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. ایمان والے نہیں، ایمان تو جب ہی لائیں گے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے گا. اور اس کو دنیا کو کیا کریں، دنیا کیا ہے، کھیل تماشا ہے. یعنی یہ دنیا کیا، وہ کہتے تھے کہ یہ جیسا ایک سینما ایک فلم دیکھ رہے ہیں ایسا سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، یہ آیت نمبر 17 میں کہا کہ دنیا نہیں. اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے کھیل کے لیے کوئی اور چیز کر لیتے تھے، تم کو کیوں پیدا کرتے تھے. اور جو ہے شرک پر اصرار اور توحید کی مخالفت کب تک کرتے رہو گے. غور کرو، کیا شرک کرنے والے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور کسی کی عبادت کے لیے اور کوئی خدا ہو سکتے ہیں؟ تو تم اپنی ورلڈ میں دیکھ لو، تمہارے کوئی 2 لیڈرز ہو سکتے ہیں، کسی کنٹری میں 2 پرائم منسٹر ہوتے ہیں، کسی کنٹری میں 2 پریزیڈنٹ ہوتے ہیں؟ نہیں. پرائم منسٹر سلیکٹ کریں گے تو ایک ہی کو رکھیں گے نا، پریزیڈنٹ سلیکٹ کریں گے تو ایک ہی کو پریزیڈنٹ رکھیں گے. کسی کنٹری میں 2 پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتے ہیں کہ دونوں رہیں گے، تو کیسا کنٹری چلے گی؟ ایک یہ بات کرے گا، ایک وہ بات کرے گا. تو نہیں، کسی ایک کو رکھنا پڑتا ہے. تو جب دنیا کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ 2 لوگ نہیں کر سکیں گے، تو تمہاری جو خالق ہے، جو مخلوقات ہے، ان کا سب سنبھالنے والا 2 کیسے رہ سکتے ہیں؟ 2 خالق کیسا ہو سکتے؟ ایک ہی خالق ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اللہ ہے جس کی عبادت کرنا چاہیے. تو یہ سارے چیزوں کو غور کرنے کے بعد، اور فوری عذاب نہ آنا سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ کوئی کمزوری نہیں ہے. یہ جو ہے رسی کو ڈھیل دے رہے ہیں، تم کو ڈھیل دے رہے ہیں. اس کے بعد جب رسی کھینچی جائے گی تو پھر آپ کو موقع نہیں رہے گا بات کرنے کا. جیسا فرعون کو کتنا زمانہ دیا گیا، مگر اس کے بعد بھی نہ آئے تو پھر آخری وقت ایک رسی کھینچی گئی، پانی میں غرق کر دیا، تباہ و تاراج ہو گیا. تو یہ بہت اہم پوائنٹس تھے اس میں بات کرنے کے. اب میں آیت کے تعلق سے بتا دینا چاہتا ہوں. آیت جو ہے 16 اور 17 میں آسمان اور زمین جو کچھ ہے وہ کھیل نہیں ہے. آیت نمبر 19 اور 20 میں بتایا گیا تسبیح جو ہے فرشتے رات دن تسبیح کرتے ہیں. عبداللہ بن حارث ایک نوجوان کم عمر بچے تھے، وہ جو ہے حضرت کعب بن احبار جو ہے یہ یہودی تھے جو بعد میں اسلام قبول کر لیے. تو یہ کافی موقع ہوتے. جب دیکھے تو ایک مرتبہ عبداللہ بن حارث چھوٹی سی عمر کی تھے ان کے، وہ آ کے کچھ کوشچن کرنا چاہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ جو 19 اور 20 میں جو آیت آئی ہے، وہ آیت وہ ان کو پڑھ کے سنا ہے کہ یہ جو ہے تسبیح رات دن فرشتے کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ فرشتوں کے تعلق سے اور بھی اللہ تعالیٰ ان سے خدمات لیتے ہیں نا. کوئی بارش کا فرشتہ ہے، کوئی ہوا کا فرشتہ ہے، کوئی زراعت کا ہے، کوئی یہ پہنچانے والا ہے. تو یہ جب یہ کام کرتے ہیں تو یہ تسبیح کیسا کرتے ہیں؟ تسبیح تو یہ ہے بیٹھ کے تسبیح کریں گے نا اللہ کی بڑائی. تو انہوں نے مسکرایا کہ ان کا بوسہ بھی لیا کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے مگر کیسی زبردست سوچ ہے. انہوں نے کہا بیٹے ایسی بات نہیں ہے، فرشتوں کی تسبیح کیسا ہے، کام کرتے وقت بھی وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. انہوں نے اس کی ایک مثال دی کہ فرشتوں کے لیے تسبیح ایسی ہے جیسا ہم انسانوں کے لیے سانس ہے. ہم بغیر سانس کے زندہ نہیں رہتے، ہم سانس لیتے بھی ہیں اور سانس چھوڑتے ہیں. تو فرشتوں کی جو تسبیح ہے وہ ہمارے انسانوں کی جیسے سانس کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو فرشتے بھی تسبیح کے بغیر نہیں رہ سکتے. کنٹینیوس ان کی تسبیح ہوتے رہے گی. یہ خاص طور پر انہوں نے بات. اب آیت نمبر 23 ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھ نہیں سکتا، ہاں وہ سب سے سوال کر سکتا ہے. یہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم اللہ سے نہیں پوچھ سکتے. اللہ کو حق ہے تمہارے سے پوچھنے کا، تمہارے کو حق نہیں اللہ سے پوچھنے کا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ پہ گئے تھے، شیطان آ گیا. اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موت کا ایک وقت تو مقرر ہے نا؟ تو انہوں نے کہا ہاں مقرر ہے. تو کہا کہ اب آپ اس پہاڑ سے نیچے کودو، اگر آپ کا وقت موت کا ہے تو مر جائیں گے، اگر نہیں ہے تو آپ کودیں تو کچھ نہیں ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے معلوم، کیا تو مجھ سے اللہ کا امتحان لینا چاہ رہا ہے کہ میں کود کے دیکھوں کہ اللہ میری موت کا وقت رکھے یا نہیں رکھے؟ تو میں اللہ کا امتحان لوں؟ اللہ کا کام ہے ہمارا امتحان لینا، ہمارا کام اللہ کا امتحان نہیں لینا. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. آیت نمبر 23 آ گئی. آیت نمبر 30 میں جو ہے آسمان اور زمین کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے، ان کو اللہ نے حکم دیا تو وہ ایک دوسرے سے سپریٹ ہو گئے. اور آسمان سارے ملے ہوئے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو 7 لیئر سپریٹ ہوئے.
زمین کا بھی ایسے ملے ہوئے تھے، اس کے ساتھ لیئرز زمین کے بھی تقسیم ہوئے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. آیت نمبر 35 ہے کل نفس ذائقۃ الموت. بہت بہت اہم آیت ہے. ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت آنی نہیں بتایا. ذائقۃ الموت یعنی موت کا مزہ چکھنا ہے کہ کسی کے لیے اتنائی راحت اور پسندیدہ موت ہوگی اور کسی کے لیے انتہائی تکلیف دہ موت ہوگی. تو ذائقہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو مزہ چکھنا چاہیے. مزہ اس کا موت ایسی نہیں آئے گی کہ اس کا مزہ بھی چکھا جائے گا. کسی کے لیے بہترین موت ہے، کسی کے لیے بہت تکلیف دہ موت ہے. اس کے تعلق سے جو ہے پھر کبھی میں تفصیل سے بیان کروں گا، کیونکہ اب 5 منٹ میں تفصیلات میں زیادہ نہیں بن. آیت نمبر 44 بہت اہم آیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ زمین سکڑ رہی ہے، اور لیٹسٹ ریسرچ ورک بتا رہا ہے کہ ارتھ از ڈیمینشنگ فرام دا ایجز. ارتھ کی جو ایریا ہے نا وہ کم ہوتے چلے جا رہا ہے. یہ سائنٹیفک ریویلیشن اب معلوم ہوا ہے کہ ارتھ کا جو ایریا ہے وہ کم ہونا شروع ہو رہا ہے، سکڑ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 44 میں بتا دیا کہ زمین سکڑ رہی ہے. نمبر 47 میں جو میزان ہے، قیامت کی میزان ہے، وہ رکھی جائے گی تو ہر ایک کے اعمال تلے جائیں گے. اس میں تعلق سے حضرت حافظ عماد الدین جو بہت مشہور عالم ہے، انہوں نے تفسیر لکھی ہے. اس کو ہم لوگ تفسیر ابن کثیر کے نام سے جانتے ہیں. تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے اس آیت کے تعلق سے تفصیلات بیان کیے ہیں. ایک حدیث بیان کی ہے جس میں کہا گیا کہ ایک انسان آئے گا، اس کے ساتھ اتنے اعمال ایسے رہیں گے کہ گناہوں کے انبار لگے ہوئے رہیں گے. تو میزان کے پاس جب آئے گا تو اس کے جب سارے میزان میں ایک پلڑے میں جب اس کے گناہ ڈالے جائیں گے تو اتنا جھک جائے گا تو وہ پریشان کھڑے رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے پاس کچھ ہے کیا؟ تو کہے گا کچھ نہیں اب اس کے پاس تلنے کے لیے. تو کہا کہ ایک پرچی ہے، وہ پرچی لا کے ڈال دو. اس نے کہا کہ یہ کیا پرچی؟ انہوں نے کہا کہ ایک پرچی ڈالنے سے کیا ہوگا، یہاں تو یہ پورا جھکا ہوا ہے. کہا کہ وہ پرچی رائٹ پہ ڈال دو. اور رائٹ کے میزان میں پرچی ڈالتے ہی وہ پرچی نیچے چلے جائے گی وزنی، اور یہ سارے گناہوں کا پلڑا اوپر چلے جائے گا. وہ اتنا خوش ہوگا، وہ کہے گا کہ یہ پرچی کیا ہے؟ نے کہا کہ یہ جو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وحدانیت کہ آپ نے جو ذکر کیا، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ قیامت کے دن بہت ہی وزنی کلمہ رہے گا. اس سے زیادہ وزنی چیز کوئی نہیں رہے گی قیامت میں میزان کے لیے. بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. تو میزان میں تو وہ اتنا خوش ہو کے چلے جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں جانے سے بچا لیا، اس کلمے کی وجہ سے میں بچ گیا. آیت نمبر 52 اور 70 میں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص واقعہ آ گیا، اور 69 یا نارکونی بردہ وسلام علیہ ابراہیم ہو گیا. اس کے بعد آیت نمبر 76-77 میں نوح علیہ السلام کا قصہ ہے. وہاں کچھ تفصیلات نہیں آئے ہیں، صرف 2 آیتوں میں ان کے تعلق سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ اپنی تبلیغ کرتے رہے مگر لوگ سنے نہیں. اس کے بعد جو ہے ان کے سب کو جو ہے وہ کشتی میں وہ چلے گئے، سارے لوگ ختم کر. نوح علیہ السلام کے ساتھ سے یہ یاد رکھیے 40 ایئرس کی ایج میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی. اس کے بعد 950 ایئرس انہوں نے تبلیغ کی، اور جب پانی میں سارے اللہ تعالیٰ نے بچا دیا طوفان سے، اس کے بعد مزید 250 ایئرس وہ الائیو تھے. یہ آپ کو یہ تفصیلات تورات میں ملے ہیں تو میں نے بیان کر دیا، واللہ عالم اس سے یہ ہے. مگر 40 ایئرس میں نبوت ہے، 950 ایئرس کی جو ہے دعوت تبلیغ کی. اس کے بعد بچنے کے بعد 250 ایئرس پھر زندہ رہے وہ. یہ نوح علیہ السلام کے تعلق سے. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا 78-82 میں نے تفصیل دونوں قصے بیان کر دیے ہیں. 87 اور 88 میں یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی میں مینشن کرتا ہوں. 73-74 میں ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے. ایوب علیہ السلام کا کیا، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی، بیوی تھے، بچے تھے، زراعت تھی، نوکر چاکر تھے، غلام تھے. اللہ کا ہمیشہ لاکھ انعام اور شکر ادا کرتے تھے. تو شیطان نے کہا کہ ان کے اوپر تو اتنے انعامات ہیں تو یہ شکر ادا کر رہے ہیں، یہ سارے لے لیں گے تو دیکھیں آپ شکر ادا کرتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لے لی. ان کے جو بچے بھی ختم ہو گئے، زراعت بھی جو تھی باغاں بھی ختم ہو گئے، غلام اور نوکر بھی چلے گئے، سب ختم ہو گیا. اور بیمار بھی ہو گئے، صرف بیوی ان کے ساتھ رہتی تھی. جلد میں بھی
वो कीड़े पड़ गए थे और बीमारी ऐसी थी कि पूरा जिस्म गल गया था, पूरे स्किन एंड बोन हो गए थे, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते और सब्र करते थे, शुक्र अदा करते, सब्र करते थे, शुक्र अदा करते थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने जब देखा कि ये हो गया तो फिर उनकी बीवी ने कुछ अपने तफसीलात कुछ हैं मगर मैं तफसीलात में मैं नहीं जाना चाह रहा, तो कुछ किए थे जिसकी वजह से उनको अच्छी ग़िज़ा आने लगी। तो उन्होंने कहा ये ग़िज़ा कैसा आ गया, उन्होंने बताया ऐसा। तो वो गुस्से में आ गया, कहा कि जब मैं अच्छा हो जाऊंगा तुमको 100 लकड़ी से मारूंगा तुम्हारे को। तो नबी की जब उन्होंने कह दिया तो अल्लाह ताला उसकी बात रख लेते बस। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको सेहत आफियत अंदर कर दी। वो चश्मा निकाल के कहा इसका पानी पियो और पानी से नहा लो, तुम अच्छे हो जाएंगे। तो पानी भी पिया और आपसे नहाते बिल्कुल नॉर्मल हो गए, हर चीज़ अच्छी होगी। बीवी आए, खुश हो गए। उसके बाद से अल्लाह ताला ने फिर उनको इतना इनामात अता फरमाए, फिर उनके बच्चे भी हो गए, ज़िरात भी हो गई, जो गुलाम और नौकर चले गए थे फिर वापस आ गए, अल्लाह ताला ने उनको दिया और फिर शुक्र अदा करते रहे। फिर उसके बाद जब सारे लोग उनसे मिलने आए, उन्होंने कहा कि देखो आपके कैसी हालत से गुजरे हैं, आपको कभी कुछ याद भी आता? उन्होंने कहा कि न सिर्फ याद आता है, मेरी तो उस वक्त की जो कैफियत थी इस कैफियत से बेहतर थी। उन्होंने कहा कि वो जब आप बीमार थे और सारी चीज चले गई थी, वो इससे बेहतर कैसी हो सकती? उन्होंने कहा कि जब मेरी ऐसी हालत थी, जब मैं बिल्कुल ही खत्म हो गया था, जब मैं सब्र करता था और बीमार था और ये सारी तकलीफें होती थी, हर रोज अल्लाह ताला मुझसे मुखातिब होते थे, ऐ मेरे अय्यूब आज कैसे हैं तुम? उन्होंने कहा कि अब सेहत आफियत तंदुरुस्ती आने के बाद वो आवाज मेरी अल्लाह की नहीं आ रही कि ऐ मेरे प्यारे अय्यूब कैसे हैं तुम? मैं कहता हूं कि मुझे वो जिंदगी मिल जाए तो अच्छा है जब मेरा जिस्म भी खत्म हो गया था, सब सारी मेरे से नेमतें छिन गई थी, मगर मेरे से अल्लाह मुखातिब होकर पूछता था कि ऐ मेरे प्यारे अय्यूब आज कैसे हैं? तो मुझे वो जो अल्फाज अल्लाह के सुनने हैं, इस नेमत के से ज्यादा मुझे वो अल्फाज सुनना पसंद है। तो ये यूनुस सल्लल्लाहु में किया गया। अच्छा, 101 103 आयत में नेक लोगों के अहवाल है, यानी हमेशा रहेंगे। और अल्लाह ताला के जो उनके जो ये ऐसे जब 101 103 आप पढ़ेंगे ना, आपको इतनी खुशी होगी इन आयतों से पढ़ने के बाद, कैसे अल्लाह ताला जो नेक लोग हैं उनको अता फरमाएंगे। तो ये जब आयत पढ़ेंगे ने वही करने, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना माअहुम, इनके साथ हमको रखिए। तो ये थे। और आयत नंबर 105 में जो है ज़बूर जो है नेक बंदों के लिए, नेक बंदे ही जमीन के हकदार हैं। तो इससे दुनिया की जमीन भी मुखातिब हो सकती है, मगर इससे मुफस्सिरीन ने कहा कि इससे मुराद जन्नत की जमीन है। जन्नत की जमीन के हकदार नेक लोग हैं, ज़बूर में बताया गया इसके ताल्लुक से। फिर लास्ट जब बता देता हूँ, आय 110, अल्लाह के इल्म है, चाहे तुम जोर से बोलो या आहिस्ता कहो या छुपी हाथ से करो, वो हर चीज को सुनने वाला है। अब आपको मैंने इसके पहले भी बताया गया था, काले पहाड़ पे अंधेरी रात में काली चूंटी रेंग रही है तो अल्लाह उसको देखता है। न सिर्फ देखता है, उस चूंटी की आवाज को सुनता है, न सिर्फ सुनता है, चूंटी के दिल में जो बात है वो भी वो जानता है। ये बहुत अहम चीजें बताने के। और आपको पता है ना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रहमतुल लिल आलमीन के बाद उसमें एक चीज आपको बता दूं, आप सूरह तौबा की आखिरी आयत जो है ना, आयत नंबर 128 ऑफ सूरह तौबा 9 जो है वो पढ़िए। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम्हारे पास जो रसूल भेजे हैं ना, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और तुम पे अगर कोई भी तकलीफ होती हो तो उसको बहुत महसूस करते हैं, और तुम्हारे लिए हरीस है, जितना भी तुमको मिल सकता है उससे ज्यादा तुमको देना चाहते हैं। आखिरत में तुम लोगों को जो नुकसानात हैं, परेशानियां हैं, दुनिया के हैं और आखिरत के, उनसे बहुत मुतासिर है। और अल्लाह ताला ने उनको दो अपने अस्मा इस्तेमाल किए हैं उम्मत के लिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। रऊफ और रहीम अल्लाह के नामों में है, अस्मा और हुस्ना में है, मगर अपने दो नाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें दिए है, बिल मुमिनीना रऊफ और रहीम। जैसे अल्लाह रऊफ और रहीम है सारी मखलूक़ात के लिए, तो कहने मोमिनीन के लिए क्या है, तुम्हारे जो रसूल है वो रऊफ और रहीम है। और आपको पता है ना, जब
یہ فتح مکہ کے وقت سارے مشرکین کھڑے تھے، سارے کتنے تکلیفیں پہنچائے تھے، ان کے سامنے پوچھے کہ آج کیا کریں گے ہم، آپ ہم کو سب قتل کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے، کیونکہ ہم آپ کے اور صحابہ کے ساتھ کتنا اس وقت کہا ہے کہ آج تو میں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یہ سورہ یوسف جو ہے نمبر 12 جو ہے اس کی آیت نمبر 92 ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج کا جو کہا سنا گیا اس کو قبول فرمائے۔ آپ کا 1 گھنٹے سے زیادہ ہو، ایک گھنٹہ 5 منٹس لے لیا ہوں میں، آپ بہت مجھے معاف کر دیں، آپ کا بہت وقت لے لیا، مگر ایک فیملی گیدرنگ کی میں ایک ہفتہ انتظار کرتا ہوں کہ کب ہم ملیں گے، کب بیٹھیں گے، کب ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا سنا اس کو قبول فرمائے۔ اس سے مجھ سے جو بھی غلطیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے توفیل معاف فرما دیے۔ ابھی انشاءاللہ ہم آخر میں پھر درود شریف بھی دعا بھی کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ درود شریف بھی کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمة وفضلا دائما واجرا عظیما وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصادقين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من المحسنين آمين واجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ ہماری سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے توفیل قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رمضان مبارک بہت قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے کو اور زندگی عطا فرمائے کہ اس رمضان کے برکتوں سے فیض آب ہو سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خاص کر لیلۃ القدر ہم کو عطا فرمائے، اس کی سارے برکتیں اور اس کے فیوز سے ہم کو سرشار فرما دے، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اپنی رحمتیں۔ آمین رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ فی الدارین خیرا۔